बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और एक बड़ी दिलचस्प ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, वो दिलचस्प खबर जो है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से है, जिनको कुछ लोग प्यार से फिरदौस आपा भी कहते हैं। और उनको एक 2 नंबरी जालसाजी के इल्ज़ाम में पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से दुबई जाते हुए जहाज़ से उतार लिया गया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ज़रूरी खबर, इम्पॉर्टेंट खबर, वो ये कि इस्लामाबाद में एक दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई हिफाजती ज़मानत के लिए उन 12 अरकान सूबाई असम्बली जिनके खिलाफ गुज़श्ता रोज़ लाहौर की एक अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल अताउल्लाह तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आप हमारा, यानी पंजाब से मुखातिब करते हुए ये कहा कि आप हमारा एक बंदा गिरफ्तार करेंगे मुस्लिम लीग नून का, हम आपकी तमाम की तमाम क़यादत को गिरफ्तार करेंगे। अब ये कशीदगी की सूरत हाल आप देख लें कि एक शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद किस कदर सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। अब खैर सूरत हाल मिसाली तो पहले भी नहीं थी पाकिस्तान में। आप जानते हैं ये मार्च से ये बिल्ली चूहे का खेल जो है वो, या गुड्डी गुड्डे का खेल कह लें, ये जारी है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए ये ठीक नहीं है। शुक्र कलमा खैर अदा किया था कि जनाब डॉलर नीचे आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। अगरचे महंगाई की सूरत हाल अब भी अबतर है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छाई की उम्मीद पैदा हुई थी। लेकिन कुछ हलकों को शायद पाकिस्तान की बेहतर मईशत पसंद नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि पंजाब की हुकूमत को, जैसे कहते हैं ना, इन नो सर्टन टर्म्स, यानी गैर मुबहम अंदाज में ये बता दिया गया है कि अगर आप, यानी चौधरी परवेज़ इलाही को ये पैगाम पहुंच गया है कि अगर आपने मरकज़ के साथ तसादम की पॉलिसी इख्तियार की, सूबे के वसाइल, सूबे की इंतज़ामी मशीनरी को मरकज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और परवेज़ इलाही ये बात अच्छी तरह जानते हैं। अब आते हैं जनाब उस खबर की जानिब जिसको मैंने दिलचस्प खबर भी कहा है और किसी हद तक अफसोसनाक भी है। FIA के ज़राए ने यह दावा किया है कि जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो है वो सरकारी पासपोर्ट पर, जो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, ये पासपोर्ट आमतौर पर, पहले मैं ये बता दूं, ये पासपोर्ट जारी किया जाता है या तो सरकारी मुलाजमीन को जो किसी सरकारी दौरे पर मुल्क से बाहर जा रहे हों, और या फिर ये अरकान पार्लियामेंट को जारी किया जाता है, जिस तरह सेनेटर हो गए, कौमी असम्बली के मेंबरान हो गए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान इस्लामाबाद से दुबई जा रही थी उसी नीले रंग के ब्लू पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए। ये भी बताता चलूँ कि इस ब्लू पासपोर्ट की एक खासियत ये भी है कि जिसके पास ये पासपोर्ट हो, तकरीबन 70 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहाँ जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल डॉक्टर साहिबा, ये पासपोर्ट आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहिबा जो है वो जहाज़ में सवार हो गई इस पासपोर्ट पर। ज़ाहिर है उनके पास दुबई का वीज़ा होगा, या इस पासपोर्ट पर दुबई के वीज़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में उनको जहाज़ से ऑफलोड कर लिया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहिबा एक इमिग्रेशन के किसी अफसर के साथ बैठी हुई हैं, बातचीत कर रही होंगी। कुछ लोगों का ये दावा है कि डॉक्टर साहिबा जो हैं वो कनाडा फरार हो रही थी, लेकिन मुबैना तौर पर कनाडा फरार हो रही थी, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने, यानी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इस बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि ये जो ब्लू पासपोर्ट इनके पास है। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि इस पासपोर्ट को FIA हुकाम ने जब्त कर लिया है। कि क्यों कि वो इसके इस्तेमाल की मजाज नहीं थी। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात आती है
وہ بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ دلچسپ بات ہے کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو آف لوڈ کر لیا گیا، پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، وہ یہ کہ جناب میں دبئی میں ایک خواتین کا کوئی کھیلوں کا کوئی ایونٹ تھا، اس کو اٹینڈ کرنے جا رہی تھی جو کہ 21 اگست کو ہے، اور یہ پاسپورٹ جو ہے اس پر جو دبئی کا جو ویزا ہے وہ میں نے دفتر خارجہ سے حاصل کیا۔ ان کے بقول وہ یہ پاسپورٹ استعمال کرنے کی مجاز ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ پاسپورٹ انہوں نے تب حاصل کیا تھا وہ جب رکن قومی اسمبلی تھی۔ اب میرا خیال ہے وہ رکن قومی اسمبلی آج سے 10 سال پہلے ہی تھی، جب پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 سے 13 کے دوران، وہ وفاقی وزیر اطلاعات بھی تھیں اس وقت۔ پھر اس کے بعد جو عمران خان کا دور حکومت تھا اس میں وہ وفاق میں مشیر اطلاعات تھیں، پھر اس کے بعد وہ عثمان بزدار کی ترجمان ہو گئیں پنجاب میں۔ تو ان کے بقول کہ انہوں نے نوٹ وربیل ایک ہوتا ہے، یعنی ایک طریقہ، ایک چیز ہے، مطلب میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ ایک لفافہ جاتا ہے اور اس کے ذریعے ویزا جاری کیا جائے فارن آفس۔ حالانکہ اگر وہ صرف دبئی کسی ایونٹ کے لیے جانا چاہ رہی تھی تو اس کے لیے ایک تو میرا خیال ہے کہ اس پاسپورٹ پر ویزا آن ارائیول ہے دبئی کا، اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی اگر آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہو تو آپ کو ویزا کسی ایجنٹ سے مل سکتا ہے، ایئر لائن سے مل سکتا ہے۔ یہ بھی بتانا چلوں کہ یہ PIA سے نہیں جا رہی تھی، کسی نجی ایئر لائن سے جا رہی تھی۔ اب اس ایئر لائن کا ذکر نہیں ہے اس میں، ہمارے پاس جو خبر ہے، اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے کہ جناب وہ جب سے MNA ہے اب انہوں نے یہ پاسپورٹ رکھا ہوا ہے، حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جس دن آپ کی وہ سرکاری حیثیت ختم ہو اس دن آپ وہ پاسپورٹ جو ہے وہ اپنے ادارے کے پاس جمع کرا دیں۔ یعنی اگر آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کا دورہ ختم ہو گیا تو آپ کو پاسپورٹ آگے جمع کرا دیں، یا اگر آپ سینئر جس طرح سیکٹری لیول کے لوگ ہیں جن کے اکثر باہر آنا جانا رہتا ہے تو ان کی جب مدت ملازمت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پاسپورٹ جمع کرانا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اب میں آتا ہوں اس دلچسپ بات کی جانب، یہی معاملہ، اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہ پاسپورٹ استعمال کرنے کی مجاز تھیں یا نہیں تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ FIA کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ پاسپورٹ استعمال کرنے کی مجاز نہیں تھی۔ میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا کہ وہ کینیڈا فرار ہو رہی تھیں، بالکل وہ دبئی جا رہی ہوں گی، وہ ایک سپورٹس وومن ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جس طرح کی زبان فیاض الحسن چوہان اور یہ شہباز گل استعمال کرتے تھے، یہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، تو یہ ڈاکٹر صاحبہ بھی بڑی شائستہ زبان استعمال، شائستہ سے مراد یہ ہے استعمال کرنے میں کافی مشہور ہے۔ اب اگر پاسپورٹ ضبط ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ کوئی جعل سازی کر رہی تھی، 2 نمبری کر رہی تھی، جہاز سے اتارا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ کام میرے جیسے عام بندے نے کیا ہوتا، آپ میں سے کسی نے کیا ہوتا، تو فوری طور پر FIA والے حراست میں لے لیتے اور کہتے ہیں جی تحقیقات کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سا کسی جانور کے بارے میں کہتے ہیں کہ مر کے بھی 1.25 لاکھ تھا۔ تو اس حوالے سے اب آپ دیکھیں کہ ان کو جانے کیوں دیا؟ اگر یہ جعل سازی کر رہی تھی، 2 نمبری کر رہی تھی، پاسپورٹ آپ نے ضبط کر لیا ہے، تو آپ ان کو حراست میں لیتے، ان کے خلاف پرچہ درج کرتے کہ جناب یہ ایک غیر قانونی کام، یہ اسی طرح ہے کہ میں ایک چیز کا اہل نہیں ہوں اور میں وہ کر رہا ہوں اور ملک سے جا رہا ہوں، فرار نہیں ہو رہا، ویسے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو بھی کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ پاکستان ہے۔ جس طرح ڈاکٹر فردوس عاشق افغان کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا، اسی طرح کے بے شمار لوگ فرار ہو جاتے ہیں، مل ملا کے FIA امیگریشن سے مل ملا کے ان کے نام بلیک لسٹ میں ہوتے ہیں لیکن وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل حالات ویسے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ڈاکٹر صاحبہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں کیا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ خاتون ہے، سیاستدان ہیں، وہ رکن قومی اسمبلی ہوں یا نہ ہوں، اپنے علاقے میں ان کی عزت ہے۔
یہ جو کام کر کے انہوں نے کوئی عزت تو نہیں کمائی. اب تو وہ اس کی 1,00,000 تعویلیں دیں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بلو پاسپورٹ صرف اور صرف ارکان قومی اسمبلی، سینٹ یا ارکان پارلیمنٹ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ صوبائی اسمبلی کے ارکان استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن سرکاری ملازمات، گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازمین جو ہیں وہ یہ پاسپورٹ استعمال کرنے کے مجاز ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے اگر پاسپورٹ ضبط کیا ہے، ان کو جہاز سے اتارا گیا ہے، تو کم از کم ان کو حراست میں لیا جاتا. اگر حراست میں لینا مقصود نہیں تھا تو ان کے خلاف پرچہ ضرور دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.